نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے مردوں اور خواتین کو پیرلل رکھا اور کہا کہ دین کو سیکھنا جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کی ذمہ داری ہے، دین پر چلنا جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہاں خواتین کی ذمہ داری ہے، دین کے لیے اسٹرگل کرنا جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہاں خواتین کی ذمہ داری ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی قربانیاں دینا، یہاں تک کہ ہماری صحابیات نے جو ان کی سب سے عزیز چیز ہو سکتی تھی اولاد کی قربانی اللہ رب العزت کے راستے میں دی، لیکن تکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ میں تو بار بار آپ سے یہ کہہ چکا ہوں، حضرت حبیب کو جب شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کی ماں کو بتایا گیا کہ تمہارا لال شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے خواتین کو شامل کیا، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام عدل و قسط نہیں فرما دیا، اسلامی اسٹیٹ کا قیام نہیں ہو گیا، خواتین نے ہر جگہ اپنا رول ادا کیا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی رول ادا کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام افسردہ ہیں، اور انہیں یہ بات کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے اور ہمیں روک دیا گیا ہے، اور معاہدہ بھی بہت دب کر کے کیا گیا ہے۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں صلح حدیبیہ کا یہاں تذکرہ کروں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے صحابہ کے سر جھکے ہوئے تھے غم کی وجہ سے۔ یہ حکم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مڈا دیجئے، اور ذبیحہ جو لائے تھے آپ عمرے کے لیے، یا ذبیحہ جو لائے تھے آپ کے ساتھ جانور تھے، اس کو یہاں پر آپ ذبح کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ یہ ذبیحہ یہاں ذبح کر دیا جائے اور سر مڈا لیا جائے۔ صحابہ کرام اتنا زیادہ غمگین تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس پر بھی توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ آپ اندر جاتے تھے، باہر آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ شریک سفر تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں کسی نہ کسی بیوی کو، ہماری ماں کو رکھتے تھے۔ وہ بھی تربیت کا ایک طریقہ تھا کہ دین جو نصف ثانی ہے، نصف آخر ہے، خواتین ان کا بھی دین مکمل طریقے سے ان کے تعلیمات اور ان کی آداب، ان کے شرائط، تفصیلات ان تک پہنچ جائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ کہا یہ صورتحال ہے، صلح ہو گئی ہے، سر مڈا لینا چاہیے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، حجام کو بلائیے، پہلے اپنا سر آپ خود مڈائیے، ابھی صحابہ کرام کرنے لگیں۔ یہ مشورہ ایک خاتون نے دیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں، یعنی خواتین کے اندر جو حکمت تھی، خواتین کے اندر جو صلاحیت تھی، خواتین کے اندر تفقہ جو تھا، وہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، شادی بہت گراں ہو گئی ہے، مہر بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے، شادی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ آج سے 400 درہم یا 500 درہم سے زیادہ، دو روایتیں ہیں، 400 درہم یا 500 درہم سے زیادہ کسی کا مہر نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ آرڈر جاری کرتا ہوں، یہ حکم دیتا ہوں، آج سے اس معاشرے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملنا چاہیے جو مہر رکھے 400 یا 500 درہم سے زیادہ۔ خواتین بھی بیٹھی تھیں، تقریر خواتین بھی سن رہی تھیں، یہ حکم جو تھا وہ خواتین بھی سن رہی تھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دراز قد کی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا امیر المومنین آپ اس چیز کو لمٹ کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے لمٹ نہیں کیا؟ حضرت عمر وہ ہیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر وہ ہیں جو خلیفہ دوم ہیں، حضرت عمر وہ ہیں کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر آپ کے موقف کی تائید میں آیات اتری ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان کو ایک عورت چیلنج کرتی ہے، اس لیے کہ دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، توقع پیدا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو کہا تھا وہاں خواتین کو بھی کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ اس خاتون نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا۔ اگر تم ایک بیوی کو بدل رہے ہو، دوسری بیوی لا رہے ہو، اور پہلی بیوی کو تم نے مہر میں قنطار کہتے ہیں پہاڑ کے برابر مال اگر تم نے دیا ہے تو اس کو واپس نہ لو، مہر میں جو دے دیا ہے دے دو۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو اگر مہر میں پہاڑ کے برابر بھی دے دیا ہے مہر تو اس کو واپس نہ لو، یعنی پہاڑ کے برابر بھی مہر دیا جا سکتا ہے امیر المومنین، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اصابت امرأۃ واخطأ رجل، عورت صحیح نتیجے پر پہنچی، مرد غلطی پر رہا، میں اپنا فرمان واپس لیتا ہوں۔ یہ ہمارا دین حرکی ہے،
مرد بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی آگے بڑھیں، عورتیں بھی آگے بڑھیں، مرد بھی صلاحیتیں پیدا کریں، عورتیں بھی صلاحیتیں پیدا کریں، اور مل کر کے اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں۔